سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبوں کو سلام قبول ہو، اور آپ سب بھی ایک دوسرے کو کہیے گا خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں، اس نے آج ہمیں یہ دن دکھایا۔ عزیزو، آج خوشی ہے جنرل اسمبلی کے اس 30ویں اجلاس کے موقع پر ہم سب اکٹھے ہیں، اور آج جس انداز سے ہم نے شروع کیا تھا وہ سیلیبریشن تھی، وہ جشن تھا۔ مجھے افسوس ہے کچھ لوگ پہنچ نہیں سکے۔ آج بینڈ باجے کے ساتھ ہم نے اپنے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا۔ خداوند ہمیں مشکلات میں سے گزرنے دیتا ہے۔ جب تک ہم مشکل مراحل میں سے نہیں گزرتے، ہم نہ تو مضبوط انسان بن سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی سی قوتوں کا مقابلہ کر سکتے۔ داؤد جو خداوند کا بڑا ہی پیارا تھا، جس کے بارے میں کلام مقدس میں لکھا ہے، مجھے میرا ہم طبیعت انسان بنا۔ وہ بے شمار مسائل میں سے گزرا، اور داؤد نے بھی بار بار کہا، اچھا ہوا مجھ پہ مصیبتیں آئیں تاکہ میں تیرے آئین سیکھ لوں۔ دنیا جہاں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں، چاہے کوئی مزدور ہو اور چاہے کوئی بادشاہ ہو، وہ مشکلات میں سے نہ گزرا۔ اور آج میں خوش ہوں کہ خداوند نے مجھے بھی خدمت کے ان سالوں میں مشکلات میں سے گزارا، اور سال بہ سال میں ایمان میں بھی مضبوط ہوتا چلا گیا اور ذہنی پختگی بھی حاصل ہوتی رہی۔ اور آج خوش ہیں کہ جس مشن کو ہم نے شروع کیا تھا، پہلا مشن تو انجیل کو پھیلانا، یہ کام ہمارا ہے، اور ایک تنظیم میں کام کرتے ہوئے ہمارا دوسرا مشن یہ بھی ہے کہ ہم اپنی تنظیم کو بھی ایک صحیح سمت میں لے کر چلیں۔ اس میں بھی خداوند نے ہمیں کامیابی عطا کی ہے، خداوند کا شکر ہے۔ اور یہ سارا ٹیم ورک ہے، ٹیم ورک تھا، ٹیم ورک ہے، اور خداوند کا مفت فضل ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بڑی محنت کی وجہ سے، جب ہم یہ کہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے تکبر آ گیا، اور اگر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بس دعا سے کام ہوا تو نہیں۔ خداوند کہتا ہے سست گھٹنوں والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، تو محنت بھی ضروری ہے۔ عزیزو، آج کا زندگی بخش کلام موجودہ حالات کی عکاسی کرتا ہے، اور آج جو ورد پڑھا گیا اس میں مناسب صحیح لیڈرشپ کا ذکر ہے۔ وہ کیسے ہونی چاہیے؟ ایک بڑے ہی خوبصورت شخص کی کہانی ہے، میں خلاصہ پیش کروں گا۔ اس کا نام جدون ہے، اور یہ منسی کے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، یواس کا بیٹا ہے، اور یہ قضات کا دور ہے، قاضیوں کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جب بنی اسرائیل میں افراتفری تھی، بے چینی تھی۔ وہ 8 اقوام یعنی ہتی، امونی، اموری، یبوسی، عمالیکی، مدیانی، جو قدیم اقوام تھی جو ملک فلسطین میں بستی تھی، پرانا نام ملک کے نام، ان سب کو بنی اسرائیلی ختم نہ کر سکے جیسا حکم دیا جاتا، تو ان کا بقیہ ہر دور میں پھر خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا رہا، اور یہاں ایک ایسا ماحول تھا کہ وہ ان کے جانوروں کو چھین کے لے جاتے تھے، ان کی فصلوں کو تباہ کر دیتے تھے، اور ایسے میں خداوند نے جدون کو چنا، اور جدون خداوند کو آزماتا ہے، 2-3 بار آزماتا ہے۔ اس کو شک ہے، اس نے کہا کہ خداوند اگر تو ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم پر مصیبتیں کیوں آتی؟ اس کی سوچ ہے نا۔ اور عزیزو، خداوند نے اپنا آپ اس کو دکھایا، اور وہ مطمئن ہوا، اور پھر اس نے اپنے 10 اشخاص کو چنا، اور وہ کام جو ضروری تھا اس کو شروع کیا۔ ضروری کام کیا تھا کہ قوم بت پرستی کا شکار تھی، اس کو ختم کرنا۔
बुत परस्ती को रूहानी ज़नाकारी कहा गया, और ये सबसे बड़ा गुनाह तस्वर किया जाता है। जो इस रूहानी ज़नाकारी के खिलाफ उसने आवाज़ बुलंद की, और उस दौर का जो बहुत बड़ा देवता था बाल, उसके मज़बा को उठाया इन 10 अशखास ने रात की तारीकी। और सुबह जब देखा कि ये सीरत भी कटी हुई है और मज़बा ढा दिया गया है, तो लोग उठे और उन्होंने युआस को जाके पकड़ा और कहा तेरे बेटे ने ये काम किया। तो युआस का कहना था कि देखो तुम मुझसे क्यों लड़ते हो, उसने अगर तुम्हारी मज़बा गाह को ढाया है, उसने अगर तुम्हारे देवता की ये सीरत वगैरह काटी है, तो अपने देवता को लड़ने दो, अपने देवता को मौका दो कि वो खुद डिफेंस करे, दफा करे। ये बात आज के दौर में भी हम कहते हैं कि तुम खुदा का दफा न किया करो, तुम उसके पैगंबरों का दफा न किया करो, खुदा जिंदा है, वो खुद अपना दफा कर सकता है। अजीजों, युवास ने जब ये बातें कही वो चले गए, लेकिन जाहिर है उन्होंने माफ तो नहीं किया था, लेकिन चूंकि उसने ये कहा कि बाल को खुद अपना दफा करने दो, तो जदोन का दूसरा नाम युरबाल रखा गया। युवास ने अपने बेटे जदून का दूसरा नाम युरबाल रखा कि वो खुद अपने झगड़े तय करेगा। अजीजों, दूसरी दफा इस जदून ने 300 अशखास को लेकर हजारों मिद्यानियों, अमालिकियों और उस दौर की अहले मशरक के जंगजू लोगों का मुकाबला किया और शिकस्त दी। और फिर इस्राएली खुश हो गए कि काजियों के जब हम पर तरह तरह की मुसीबतें हैं, तो ये सिपहसालार यकीनन काबिल तारीफ है। और क्या कहा, क्या जदून तू हम पर हुकूमत कर, तेरा बेटा भी हम पर हुकूमत करे और तेरा पोता भी हम पर हुकूमत करे। तो जदून का क्या जवाब था, नहीं, खुदा ही तुम पर हुकूमत करे, क्योंकि खुदा ने तुमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया है, मैंने नहीं। लेकिन अजीजों, इंसानी सोच, इंसान तकब्बुर में भी आ जाता है, और इब्लीस एक कामयाब शख्स को जब अपने आप को कामयाब समझने लग जाता है तो इब्लीस उसे गिराता है। और ऐसा ही हुआ, लोग बड़े खुश थे और जदून भी बहुत खुश था। तो जदून ने क्या कहा कि चलो आप ऐसा करो कि जो लूट का माल है सोने का, सोने की बालियां और सब कुछ, और इन इसराइलियों में और इन मिद्यानियों में बहुत सारे लोग इस्माइली फिरका के भी थे, यानी इस्माइल ट्राइब के लोग थे, कबीला के लोग थे। और यहाँ लिखा उनके पास बहुत सोना था, सब ने बहुत ज्यादा सोना इकट्ठा किया, उसने चादर बिछाई और उस पर इकट्ठा किया, और क्या किया, उसका उसने एक अफूद बनवाया, बोत बना लिया और अपने शहर उफरा में रखा। और फिर बनी इस्राएली उसकी पैरवी करने लगे, उसके आगे सिजदा करने लगे। याद कीजिएगा, मूसा के दौर में हारून ने वो बछड़ा बनाया। चंद दिन पहले मैंने प्रोफेसर जफर डैनियल साहब को एक क्लिप भेजी थी, जिसमें अभी जो यूरोपियन यूनियन की गेम्स हुई थी ना, उसकी ओपनिंग में उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उसमें से अजीबोगरीब लाइट्स निकल रही थी, और उसके आगे जो क्वायर गा रही थी, हाथ में मोमबत्तियां थी, वो बिल्कुल वही मंजर था जो हारून के दौर का था। बाइबल मुकद्दस में नबूकदनेस्सर के दौर में भी ये बीमारी थी, और यहाँ फिर वो बीमारी आई कि उन्होंने एक अफूद बनाया और खुदा उनको ये पसंद आया, और ये जदून के लिए फंदा ठहरा। बेशक खुदावंद ने जदून पर रहम किया और 40 वर्ष उसकी हुकूमत रही, पर खुदा जो गयूर खुदा है वो यकीनन सजा भी देता है। और दूसरा पहलू, जदून ने बहुत सारी शादियां की थी, उसके 70 बेटों का जिक्र है।
ان میں اس کے ایک ایسے بیٹے کا بھی ذکر ہے جس کا نام ابی ملک تھا، اور وہ سکم شہر کی رہنے والی ایک خاتون جو اس کی حرم تھی اس میں سے پیدا ہوا تھا، یہ بھی ان 70 بیٹوں میں سے تھا۔ اور عزیزو، جب سکم کے لوگوں نے دیکھا کہ جدون تو بہت ہی زیادہ مشہور و معروف ہو گیا ہے اور اس کے بیٹوں کی بھی بڑی عام بان شان ہے، تو یہ جو سکم شہر کی حرم کا بیٹا تھا انہوں نے حسد کیا اور کہا کہ کیوں نہ ہو ہم حکمرانی کریں، اور انہوں نے سکم کے لوگوں کو اپنے نیناحال ماموں کو بھڑکایا کہ دیکھو میں تو تمہاری ہڈی اور تمہاری گوشت میں سے ہوں، مجھے کیوں نہیں اپنا حکمران بناتے؟ کیوں جدون کے دوسرے بیٹے وہ حکمراں بنے؟ اور یوں یعنی کیا ابھی ملک نے شہدے اور بدماش لوگوں کو اکٹھا کیا اور بال کے مندر میں سے چاندی کے 70 سکے لیے، کہاں سے؟ مندر میں سے، اور ان کو ان شہدے بدماشوں میں بانٹا، اور انہوں نے جا کے جدون کے 70 بیٹوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا ایک ہی پتھر پر۔ ایک بچہ جس کا نام یوتام تھا وہ بھاگ گیا، یعنی 69 بیٹے اس پتھر پر قتل ہوئے۔ میں نے کہا کہ جدون نے جو غلطی کی تھی بت پرستی کی، اس کے لیے بندہ بنی۔ اور دوسری غلطی دیکھیے، اب ملک جو ہے ایک نااہل شخص، اور یہاں خصوصاً لکھا ہے سکم شہر کی رہنے والی اس کی حرم کا بیٹا ہے، اور اس نے پھر کیا کیا؟ ان کو مارنے کے بعد، ہلاک کرنے کے بعد اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کروایا، اعلان کروایا۔ عزیزو، جدون تو خداوند میں سو گیا اور باپ کے ساتھ اسی قبر میں دفن ہوا، لیکن یہ جو ابھی مل کے ننیال تھے یہ خدا سے دور چلے گئے۔ وہی بت پرستی جو وہاں موجود تھی پہلے، بال کی پجاریوں کی، اسی طرح کرنے لگے۔ جو یوتام بیٹا تھا، آخری جو بچہ تھا، سب سے چھوٹا، اس نے دیکھا کہ یہ تو برا حال ہے، وہ بھاگا اور کوہ گرزیم کے پہاڑ کی چوٹی پر، کوہ گرزیم کی چوٹی پر جا کے کھڑا ہوا، اور اس کے بعد آج جو میں نے ورد کہا تھا پڑھنے کے لیے، وہاں اونچی آواز سے کہنے لگا کہ اے سکم کے لوگ۔ یہ پس منظر کیوں میں نے آپ کے گوشت گزار کیا ہے؟ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آج میں غلط لیڈرشپ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں اکثریت آج چرچ کے رہنماؤں کی ہے، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں۔ عزیزو، اس نے کیا وہاں پر کہا؟ سکم کی چوٹی پر کھڑے ہو کے، اور یہ کوہ گرزیم ہے، میں پھر کوہ گرزیم کے بارے میں بتا دوں۔ جب خداوند یسوع مسیح سامریہ کے شہر سے گزر رہے تھے تو وہ ایک ایسے کنویں پر بیٹھ گئے جہاں ایک سامری عورت آئی تھی، یاد ہے نا؟ وہ گفتگو یاد کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کوہ گرزیم پر ہیکل ہے، اسرائیلی وہاں اپنی عبادت کرتے تھے، اور یہودا کے خاندان کے لوگ یروشلم میں عبادت کرتے تھے۔ یہودا کے لوگ سمجھتے تھے کہ جو یروشلم میں عبادت کریں گے کوہ ہرمون وہ زیادہ قابل قبول ہوگی، اور بنی اسرائیل سوچتے تھے نہیں، کوہ گرزیم۔ تو یسوع ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہ ہی کوہ گرزیم اور نہ ہی یروشلم، سچے دل سے عبادت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور پھر اپنا آپ ظاہر کیا تھا کہ میں کون ہوں، یعنی میں نے کوہ گرزیم کا ریفرنس آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ کوہ گرزیم پر جا کے کھڑا ہوتا ہے جہاں اس کے باوجداد اوپر جا کے عبادت کرتے تھے تاکہ خدا میری سنے اور مامون آس بھی میری سنے کہ میں آج کیا رونا رو رہا ہوں۔ اور رونا کیا تھا؟ کلام مقدس میں آپ جانتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں، تماثیل میں استعارے ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے جی؟
اور یہی آج کے دور میں بے شمار سو کالڈ برائنا خادمین حوالہ پڑھ کر کہتے دیکھو یہ لکھا ہے، اس کا پس منظر جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کس پس منظر میں لکھا گیا ہے، تمثیل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اور یوں سی ہو یہ خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے. اور کیا ہے، ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے. سو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ بن، ہم پر سلطنت کر. کسی زمانہ میں درخت چلے، اب درخت سے مراد عوام الناس ہے. عوام الناس چلے اور زیتون سے کہا، یعنی ایک اچھے لیڈر سے کہا کہ تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے، تو ہم پر حکومت کر، تجھ میں قابلیت ہے. اور وہ شخص کہتا ہے دیکھو میں ایسی عوام کا لیڈر نہیں بننا چاہتا، مجھ میں جو خوبیاں ہیں میں ان کو کیوں ضائع کروں. کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنی چکناہٹ کو، جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں، چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں. اب آپ درخت بھی سمجھ گئے ہوں گے کس طرح کی عوام ہے. یہ وہ پودا نہیں ہے جس کا ذکر ہے، حال اسدہ ہے اس بوٹے وانگر جو لگا. یہ وہ والا پودا نہیں ہے. پادری صاحب جانتے ہم جن درختوں سے روزانہ ڈیل کرتے ہیں، جس کلیسیا سے ہم روزانہ ڈیل کرتے ہیں، یہ سارے پھلدار پودے نہیں ہیں. کہتا ہے میں ایسے درختوں پر حکمرانی نہیں کرنا چاہتا. میں بھی کہا کرتا تھا کالج کے زمانے میں، اور میں ایسی کلیسیا کا پاسبان نہیں بننا چاہتا. زیتون کہہ رہا ہے، ٹیلنٹڈ لیڈر کہہ رہا ہے کہ نہ، میرے جو ٹیلنٹ ہے وہ خدا اور انسان کی تعظیم کے لیے کافی ہے. اب پھر لکھا ہے کہ وہ درخت چلے اور انجیر کے درخت کے پاس گئے اور کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر. دعوت ہے، تو آ. اور انجیر کے درخت سے نے کیا کہا، میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں. یعنی میرا ایک اپنا شعبہ ہے، میرے پاس ایک اپنا ٹیلنٹ ہے، میں اس کو کیوں ضائع کروں بیکار لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے. میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں. یہ انجیر کہہ رہا ہے، لیڈرشپ کی دوسری قسم. اور پھر تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا، دیکھیے خوبصورت استعارہ دیکھیے گا، انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ. پھر ہوئی تو آ، دعوت ہے، اور ہم پر سلطنت کا. اور انگور کی بیل نے کیا کہا، میں اپنی مہک کو جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں. یعنی خداوند نے ایک مجھے خوبصورت نعمت عطا کی ہے، میں اس نعمت کو کیوں ضائع کروں، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں. عزیزو، ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں خداوند نے خاص مقصد کے لیے چنا ہے، اور وہ خاص مقصد چھوڑ کر کوشش کرتے ہیں. ایک لفظ ہے ملٹی ٹیلنٹڈ، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، اور فوکس نہیں ہوتے، ایک کام پر توجہ نہیں کرتے اور فیل ہو جاتے. اپنے ٹیلنٹس کو، خوبیوں کو اور اس رویا کو جو خدا نے عطا کیا اس کو چھوڑتے. تب سب درختوں نے، اب زیتون نے بھی نہ کر دی، انجیر نے بھی نہ کر دی، انگور نے بھی نہ کی. ذرا میرے ساتھ بولیے گا، انجیر، زیتون اور انگور کی بیل، تینوں نے نہ کر دیا. تین قسم کی اچھی لیڈرشپ نے درختوں پر حکمرانی کرنا پسند نہیں کی. اب ان درختوں پر حکمرانی کون کرنا چاہتا ہے. تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، تو آ نہیں کر، چل
तू ही हम पर सल्तनत कर, मतलब और तो नहीं करता, चल तू ही आ है ना, इस तरह के होता है ना, बहुत सारा खाना पे चल तू ही खा रहा हो, प्याज हुए छोटी शर्ट है, चल तू ही आ रहा। चंद दिन पहले हम कलीसिया में थे, बड़ा अच्छा खाना था और हमारे साथी बड़े ही जोर से खा रहे थे, खा के थक गए। दो को मैंने देखा कि वो फर्स्ट सेकंड आ रहे थे और मैंने अपने एक पाजी साहब को, उसका नाम पाजी विकी है, मैंने कहा पाजी साहब आप अगले हफ्ते मामले आपके पास आना, सारे हैं, कहते सारे हो, तो मैंने कहा ये जो फर्स्ट सेकंड है इनको भी ले, कहता चलो फिर ले ही आए हो। अब आप समझ ही गए, वो डर गया कि ये तो थकते नहीं है। अब मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, जैतून, अंजीर और अंगूर को तो बाइज्जत तरीका से कहा तू आ और हम पर हुकूमत कर। अवामुनास ने जैतून को कहा तू और तेरा बेटा और तेरा पोता हम पर हुक्मरानी करे। ये एहसास है, ये एहसास है। तेरा बाप दादा बहुत अच्छा था, अच्छे खादम थे, हम तुझे भी तीसरी पुश्त में अपना रहनुमा रखना चाहते हैं। ये एहसास है। थिमोथियुस के लिए एहसास था, तेरी माँ और तेरी नानी और अजीजों, इसको ऊंट कटारे को, ऊंट कटारे बोला क्या होते हैं? कांटेदार झाड़ियां। क्या है? और सियालकोट के लोग जानते हैं पखड़ा। भाई जो जी बैठे हैं यहाँ पे, सीटीएस स्कूल में हम थे और जब घास काटा करते थे ना कन्वेंशन से पहले सारे स्टूडेंट्स, तो पाँव में वो पखड़ा जो था वो चुभता था। अजीजों, ये ऊंट कटारे, ये कांटेदार झाड़ियां, इन्होंने क्या कहा है? हालांकि इनको कहा चल तू ही, और कोई नहीं थे, औरतों को आ नहीं रहा, चल तू ही चल। फिर कभी नोट किया नहीं तुम, जो तो जजे जाइए बासना ना पड़े तो लाके कमिश्नर से खड़ोते होते हैं, गंदे कपड़े बाहर के गए और चल तू ही आज जाने पूरी करनी। हम बिठा लेते हैं, शुरू में कहते हैं पैसे दे, फेयर शीट मिलेगी, वास्ता कराया बड़ा, उसके बाद कहते चलो। इसको कहा कि चल तू ही हम पर सल्तनत कर। और ऊंट कटारे ने दरख्तों से क्या कहा? आप देखें, ऊंट कटारे, इन कांटेदार झाड़ियों ने क्या कहा है? अब पल्ले तेरे कुछ नहीं है, कांटेदार झाड़ियों के पल्ले कुछ नहीं है, और पहले कंडीशंस हैं, शराइत है। कहा अगर तुम सचमुच मुझे अपना बादशाह मसा करके बनाओ, मेरा ठीक ठाक पहले ऑर्डिनेशन करो, बंदे भगाओ, देव भगाओ। ऊंट कटारे कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, ऊंट कटारे आज के दौर के, मैंने कहा ना असली लीडरशिप और गलत लीडरशिप में आप जरा फर्क देखेंगे। असली लीडरशिप कह रही नहीं, हम जो काम करें ठीक है, मेरी टीचिंग में है कॉल, मेरी कॉल है पास्टल मिनिस्ट्री में, ठीक है। और यहाँ कहते हैं कि देखो अगर सचमुच छाप भी है, अगर तुम सचमुच मुझे अपना बादशाह, और वो भी मसा करके जिस तरह दाऊद को बनाया गया था, मुझे बनाओ तो फिर मेरे साया में बना लो। पहले मुझे बादशाह बनाओ मसा करके, फिर मेरे साया में। अब आप सोचते हैं झाड़ियों का साया कितना होता है? कुछ भी नहीं होता ना वहां। क्या उस साए में बैठेंगे तो वो कांटे चुभेंगे, पैरां से भी तो होता हूं। ये देखिए जरा, ऊंट कटारे आज के दौर की लीडरशिप, कांटेदार झाड़ियां दरख्तों को कह रही हैं। दरख्त का कितना होता है? जिसका अपना साया है उसको कह रहा है ऊंट कटारा, कांटेदार झाड़ी, मेरे साया में बैठ। अब आज के दौर के दरख्त भी तो ऐसे है ना, वो कहते हैं बेशक ये ऊंट कटारा है, बेशक ये कांटेदार झाड़ी है, पर देखे तो पुपाई है ना, बसें तो भेजी है ना, थोड़ी बहुत पावर तो है ना। कांटेदार झाड़ी, ये लीडरशिप है ना। आओ मेरे साया में बैठो। और हम नहीं पूछते कि तेरे में टैलेंट क्या है, तेरे पल्ले क्या है, साया तो तेरा है नहीं, तो बैठेगा। आओ मेरे साया तले बैठो, मैं जिस्मानी शिफा देता हूं, मैंने चिल्ला किया हुआ है, आ जाओ। और अजीजों, फिर
میرے سایہ میں پناہ لو، پہلی شرط ڈال دی ہے نا۔ جو اصلی لیڈرشپ تھی زیتون، انجیر اور انگور، انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ اونٹ کٹارے نے، کاٹدار جھاڑی نے شرط رکھ دیا ہے، اگر میرے سایہ میں پناہ نہیں لو گے، اگر میری بیعت نہیں کرو گے، اگر رب بیعت نہیں کرو گے، تو اونٹ کٹاروں میں سے آگ نکل کر ان سارے لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے گی۔ یعنی تم جو سارے درخت ہو نا، میرے میں سے آگ نکلے گی اور تم کو کھا جائے گی۔ جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے جو بڑے بڑے دنیا کے جنگل ہے جہاں وہاں پر اگر ایک جھاڑی کو آگ لگ جائے نا تو سارے درخت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ عزیزو کہا میرے سایہ میں پناہ لو ورنہ جلا دوں گا۔ اور میں نے دیکھا ہے بڑے جو جادوگر ہیں نا وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں غلطی سے یہ جج والا کی کلیسیا کا واقعہ جہاں میں نے خدمت کا آغاز کیا، بچے یہاں بیٹھے اس علاقے کے، وہاں جج والا کی وادی میں ایک بابا جی رہا کرتے تھے، ان کی قبر بھی وہیں تھی، اور وہ چارپائی کے اوپر سفید کپڑا بچھا کے تکیہ رکھ کے بیٹھا کرتے تھے، اور پرفیوم تو نہیں میں کہوں گا، وہ تیز قسم کا جو عطر ہوتا ہے وہ لگا کے بیٹھتے تھے، اور اس کے سامنے ایک کلیسیا کا گھر تھا، میرے ساتھ 2 بچے تھے، انہوں نے کہا کہ الطاف آیا ہے، وہ ملنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ٹھہرے، میں وہاں اس بابا جی کی چارپائی پہ بیٹھ گیا، جو ہی یہ چیزوں میں بیٹھا تو کہتا ہے ساڑ دیا گا تیری جرت کی چوئی ہے، ساڑ دیا گا تیرے بیٹھا کہ تو کون؟ پہلے تو میں کیا ڈر گیا، ایک دم سے آواز آئی، میں کہاں بیٹھ گیا؟ جب میں نے اس کی طرف دیکھا غور سے، پھر میں نے کہا اے لہر بیٹھا ہی ان ساڑ کے کہا ایک کانٹے دار جھاڑی، کانٹے دار لیڈرشپ نے درختوں کو تباہ کر دیا ہے، لبنان کے دیوداروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ شاید جگہ جگہ ہم مذبح گاہیں بنائیں گے گھروں میں تو شاید وہاں خداوند روز آ جایا کرے گا۔ وہ خداوند نہ تو مذبح گاہوں میں رہتا ہے، نہ وہ بہت بڑے بڑے کیتھیڈرلز میں رہتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ تم خدا کا مقدس ہو، تم خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اور عزیزو ہم نے یہ پخنڈ، یہ عجیب و غریب حرکات کر کے آج اس خوبصورت تمثیل کو جب ہم پڑھتے ہیں اور باتیں اشتہاروں میں بیان کی گئی ہیں، تو یہ چیلنج ہے آج کی کلیسیا کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے۔ اور پھر خداوند کیسے جب اونٹ کٹاروں کے سپرد کر دیتا ہے لوگوں کو، سکم شہر کے لوگوں کو جنہوں نے جدون کے 69 بیٹوں کو قتل کیا اور کلیسیا میں بت پرستی کو اور زیادہ جنم دیا، تو کیا کیا؟ اور خدا نے ان میں ایک بری روح بھیجی۔ تیسرا پہلو، خدا نے ان میں ایک بری روح بھیجی، اور بری روح نے کیا کام کیا؟ عزیزو بری روح پھر آپ جانتے ہی ہیں، بری روح جو ہے وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتی ہے۔ اور آج کے دور میں حیران ہوں، حالانکہ مجھے اور آپ کو خداوند سے ایک دعا مانگنی چاہیے کہ خداوند مجھے روحوں کو پرکھنے کا تجربہ عطا کر۔ یہ دعا ہم کم مانگتے ہیں، خادموں کو یہ دعا زیادہ مانگنی چاہیے۔ خادم آج کل جسمانی دعا کی قوت کے لیے زیادہ دعا مانگتے ہیں۔ میں بھی کبھی کبھی نا اپنے جو جونیئرز ہیں ان کی بات سنتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ایک گھنٹے کلام تیار کرتے ہیں اور عبادت کروا کے کلام سنا کے جب باہر جاتے ہیں نا لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں تو 100 میں سے 2 لوگ ہی کہتے ہیں جی آج بڑی برکت ملی ہے۔ بہت ذرا نہیں کہتے بھائی صاحب تھینک یو، تسی بابا محنت کر کے تیاری کر کے آؤ۔ اور جہاں پہ بندہ کھڑا ہو ٹھا ٹھا کرتا ہو، ٹچ ٹچ، وہاں لوگ اس کا ہاتھ ہی چومتے رہتے ہیں، پہچان ہی نہیں ہے روحوں کی۔ اور یہاں بری روح جو بھیجی گئی جس نے سکم کے لوگوں کو آپس میں اڑا دیا، وہ بری روح آج بھی اس کلیسیا میں ہے، اس ملک پاکستان میں ہے، اور لوگ اسے کہتے ہیں آئے روح پاک اترا۔ اس کو روح پاک کہتے ہیں، اس میں روح القدس آ گیا، اس میں پاک روح آ گیا۔ وہ اس میں کہاں سے آئی ہے؟
اور یہ جو گیت عجیب و غریب ہے، روح پاک اترا، وہ کہاں سے اتارتے رہتے اس کو؟ روح پاک تمہارے دلوں میں سکونت کرتا ہے، اس کو کام کرنے دو۔ ہمیں بری روح کی تمیز اس لیے کر لینی چاہیے کہ پاک روح کے پھل ہیں بڑے پیارے۔ پاک روح کے پھل ہیں محبت ہے، یگانگت ہے، نرملات ہے، صلح ہے، اتفاق ہے، یہ پاک روح کے پھل ہیں۔ اور بری روح کے پھل کیا ہیں؟ تفرقہ، لڑائیاں، جھگڑے، پارٹی بازی، یہ بری روح کا کام ہے۔ اور بری روح آئی، خدا نے بیچی اور سکم کے لوگوں کو، ہزاروں کو برباد کر دیا، ان کی بدکاری کا سبب بھی انہیں مل گیا۔ اور ابھی مل کو جنگ میں ایک عورت نے چکی کا جو پاٹ ہوتا ہے اس کو اترا حصہ اوپر والے حصے کو اٹھایا اور اس کو مارا، اس کی کھوپڑی پچھ گئی، اور اس نے کہا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ایک عورت نے اسے مار ڈالا ہے۔ فوراً اپنے ساتھی کو کہا کہ اپنی تلوار سے مجھے مار ڈالو۔ عزیزو، غلط لیڈرشپ کا حال یہی ہوتا ہے، اور اونٹ کٹاروں کا حال یہی ہوتا ہے، اور بری کلیسیا کا، بری روحوں کو فالو کرنے والی کلیسیوں کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کاش ہم اس خوبصورت تمثیل سے، جس میں بہت ساری باتیں اشتہاروں میں کہی گئی ہیں، سمجھیں اور خداوند کے اس خوبصورت زندگی بخش کلام کو اپنے دلوں میں جگہ کریں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، کریں گے شکر گزاری کی دعا۔